آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر حضور غوث اعظم کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی. یعنی خواب میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد کو مبارکباد اور بشارت عطا فرمائی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے. اور اس بیٹے کی شان کیا ہے؟ اب وہ الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا یا ابا صالح، کنیت تھی آپ کے والد کی ابو صالح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا صالح، اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنا، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا. اب اس بیٹے کی شان کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ، وہ جو بیٹا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا وہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا. پھر فرمایا وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبِ اللَّهِ، وہ جو بیٹا تمہارے یہاں پیدا ہوگا وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا. یہ کون بشارت عطا فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم کی بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا وہ میرا بھی محبوب ہوگا، وَمَحْبُوبَ اللَّهِ، اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا. اور اس کی شان کیا ہوگی؟ اب جن کی شان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں تو فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، تو اس تمہارے بیٹے کی ان قریب اولیاء میں اقطاب میں ایسی ہی شان ہوگی جیسی شان اللہ نے انبیاء اور رسل میں مجھے عطا فرمائی ہے. یعنی انبیاء اور رسل میں مجھ سا کوئی نہیں ہے تو اولیاء اور اقطاب میں تمہارے بیٹے عبد القادر جیسا کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سلاسل بہت سارے ہیں، لیکن جو سلسلہ قادریہ ہے اس سلسلہ قادریہ کی ایک اپنی شان. اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں، چاہے وہ سلسلہ نقش بند ہو، چاہے وہ سلسلہ سہرورد ہو، چاہے وہ سلسلہ چشت ہو، چاہے وہ سلسلہ رفاعیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، ہر سلسلے کے جو شیخ ہیں وہ فیض پا رہے ہیں حضور غوث اعظم سے. اسی لیے تمام سلاسل کے جو سالکین ہیں، تمام سلاسل کے جو مریدین ہیں، تمام سلاسل کے جو طالبین ہیں، وہ تمام کے تمام حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھتے ہیں. مثلا اگر ہم سلسلہ چشت کو لیں تو حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، تو جو حضور خواجہ خواجگاہ کو فیض ملا وہ فیض بھی در غوث اعظم سے ملا ہے. کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا منبر پر تشریف فرما ہو کر اللہ کے حکم سے، کس کے حکم سے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے کہ غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، انہیں اللہ نے یہ شان عطا فرمائی اور ان کے قلب پر الہام فرمایا کہ چونکہ ہم نے آپ کو یہ شان عطا فرما دی ہے اور اب ولایت آپ کے در سے بٹنی ہے تو آپ منبر پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرما دیجئے. تو جب اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ خراسان کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھے. تو آپ نے بطریق روحانیت اس قول کو سنا تو آپ نے آپ کی روحانیت کو جانتے ہوئے، مقام کو جانتے ہوئے اپنی گردن کو جھکا دیا اور فرمایا حضور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بل قدماک علی رأسی وعینایا، آپ کے دونوں قدم میرے سر پر اور میری دونوں آنکھوں پر ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ خواجہ خواجگاہ. اسی طرح شاہ نقشبند بہاء الملہ والدین، شاہ نقشبند، سلسلہ نقشبند کے جو سرخیل ہیں، اگرچہ ان کا جو زمانہ ہے وہ حضور غوث اعظم کے مبارک زمانے سے تقریباً 150 سے 200 سال بعد کا زمانہ ہے. یعنی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال ظاہری کے 150 سے 200 سال کے بعد آپ تشریف لائے. لیکن آپ کے روحانی فیض کا عالم یہ ہے کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف، بغداد کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے
اور آپ کہتے تھے کہ مجھے جو میرا روحانی حصہ ہے وہ بغداد سے حضور غوث اعظم عطا فرماتے ہیں۔ سلسلہ سہرورد کو لے لیجئے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، وہ نبی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ان کے جو چچا تھے وہ آپ کو لے کر آتے تھے، چھوٹی سی عمر تھی۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کو آپ کے چچا لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ علم کلام سے، منطق سے، فلسفے سے بڑا شغف رکھتا ہے۔ تو آپ نے ان سے یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ سے کچھ سوالات کیے، تو وہ علم رکھتے تھے، علم ظاہر، تو انہوں نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ تو حضور غوث اعظم خوش ہوئے، جوابات کو سنا، اور سننے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا۔ کن کے سینے پہ رکھا؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کے سینے پہ رکھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا تو جو علوم ظاہری انہوں نے حاصل کیے تھے وہ ان کے سینے سے محو ہو گئے۔ آپ نے پھر سوال کیا اب جواب دو، تو وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا دست مبارک دوبارہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کے سینے پہ رکھا تو علوم ظاہری اور علوم باطنی کے جو اسرار تھے وہ حضور غوث اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے میں منتقل فرما دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سلاسل کو جو فیض مل رہا ہے وہ در غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مل رہا ہے۔ اسی طرح سلسلہ رفاعیہ، ہمارے شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سفر میں تھے۔ جب سفر میں تھے تو حضور غوث اعظم نے یہ جملہ فرمایا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، تو آپ اپنے خیمے میں موجود تھے اور آپ نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا بغداد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو پوری روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب نے اپنی گردنوں کو حضور غوث اعظم کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو اب آپ سوچئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا عالم عالم ہوتا ہے، اور عالم بھی پھر اعلیٰ حضرت جیسا عالم ہو، اور اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو فنا فی الغوث اعظم ہے۔ کون ہے؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں فنا فی الشیخ، ان کو بٹھا کے پوچھا جائے نا کہ بتاؤ ذرا معنی ہے فنا کیا ہوتا ہے، تو فنا کا معنی بھی نہیں پتا ہوتا، بقا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ فنا فی الشیخ، فنا فی، اگر فنا دیکھنی ہے حضور غوث اعظم میں تو فنا فی الغوث ہیں حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ۔ ابھی یہ کلام پڑھ رہے تھے فہیم بھائی، یہ کلام اتنا کمال کلام ہے، منقبت جو پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس مشکل ترین بہر کے اندر حضور غوث اعظم کے لیے اعلیٰ حضرت نے کمال اشعار لکھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے لیے فرماتے ہیں کہ سر بھلا، کیا چیز؟ یعنی آپ کے سر انور کی جو شان ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ کیا ہے؟ یعنی وہ آپ کے تلوہ انور کی اہمیت اور عظمت ہے، تو سر انور کی اہمیت اور عظمت کیا ہوگی؟